شفا کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ شفا کے لیے بھی رقیہ شریعہ جائز ہے، کسی عالم کے پاس جا کے دم کروانا، رقیہ شریعہ کروانا جائز ہے، لیکن میں اور آپ یہ پریکٹس اپنے گھروں میں کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ نے شفا کی دعائیں بتائی ہیں خود پڑھ لیں؟ جس بندے کو سکن کا کوئی مسئلہ ہے، سکن ڈیزیز ہے، سکن کینسر ہے، سکن کے اوپر جلدی امراض ہیں، اس کے لیے نہایت مجرب وظیفہ ہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادنا، مٹی کو پکڑنا ہے یا زمین کے اوپر ہاتھ جہاں پہ پاک صاف مٹی ہو، یا مٹی کو پہلے پاک صاف کو رکھیں اور اس مٹی کے اندر اپنے لعاب کو ملانا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادنا یشفی بہا سقیمنا باذن ربنا۔ یہ جو لعاب اور میں مٹی کو ملا رہا ہوں، یہ کسی کے لعاب اور مٹی میں جو اللہ نے شفا رکھی ہے کس کے حکم سے رکھی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ اس کا لیپ جہاں پہ آپ کی سکن ڈیزیز ہے، پھوڑا ہے، مختلف چیزیں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر لیپ لگا دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ جس پتہ نہیں بڑی ایک کوئی مشکل بیماری ہے، چنبل شاید اسے کہتے ہیں، یا ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج ہے، جب اس کے مریضوں نے بھی اس مٹی کا لیپ اس کے ساتھ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا مل گئی۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اپنے لعاب دہن کو مٹی میں بسم اللہ، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ محدث اور ہمارے اساتذہ جب حدیث پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ بتایا کرتے تھے آپ کو، آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے آپ پہلے سے بھی مٹی پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ملا کے اور اس وظیفے کو پڑھ کے اس کے بعد مریض کے اوپر اگر لیپ کریں گے تو اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کے فضل سے وہ ساری کی ساری جتنی خارش کی بیماریاں وہ ساری دور ہو جائے گی۔ ہاں، پھوڑے کے حوالے سے بھی رسول اللہ نے ایک وظیفہ بتایا ہوا ہے، یا مکبر الصغیر و یا مصغر الکبیر صغر ما بھی، اور رسول اللہ سے یہ روایت میں باضابطہ طور پہ باچ کا لفظ بھی ملتا ہے، ایک بوٹی ہے کہ وہ پھوڑے کے اوپر رکھی جائے اور یہ وظیفہ پڑھا جائے تو پھوڑا سارے کا سارا بجھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شفا کے جتنے بھی وظیفے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس مثلاً کوئی بندہ دم کرانے آتا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہی وظائف پڑھتا بندہ، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں۔ یہ وہ جھاڑ پھونک ہے جو جائز ہے اور اس کے اندر تعداد کا، عدد کا مقرر یا معین کرنا شرک نہیں ہے، اور وظائف کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے، صرف وہ وظیفہ حرام ہے جو شرکیہ ہو، دم صرف وہ حرام ہے جو شرکیہ ہو، اس کے علاوہ ہر دم کی، کیونکہ علاج کا باب ہے، مفتوح ہے، ڈاکٹر کے 2 گولیاں کھا لو، کھا لیتے ہیں، تو اگر عالم کے اگر 10 دفعہ پڑھ لو، 20 دفعہ پڑھ لو، ہمارے تجربے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے تو پڑھ لیں۔ عدد کا مخصوص کرنا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز اڑ جاتی ہے، جی عدد کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ نے خود بھی عدد بتائے ہیں اور صحابہ نے اجتہاد کر کے بھی عدد مقرر کیا، وہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا عدد صحابہ نے اجتہاد کر کے خود سے مقرر کیا تھا، بعد میں رسول اللہ کے پاس گئے تھے۔ تو یہ علماء کے تجربے اور مشاہدے ہوتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنے ہیں۔ مثلا آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اور محدثین کا یہ اقوال چلتا آ رہا ہے، خود حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بھی بیان کیا کرتے تھے، جب کوئی چیز گم جائے تو یا حفیظ یا معید 129 مرتبہ، اور بعض جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں 313 مرتبہ حافظہ فرمایا کرتے تھے، پڑھیں تو وہ چیز مل جاتی ہے، یا حفیظ یا معید، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ پڑھنے سے چیز واپس آ جاتی ہے۔ ابھی ہمارے مرکز میں آپ کے شاید علم نہیں، پرسوں موٹر سائیکل چوری ہوگی، موٹر سائیکل نقاب پوش لوگوں نے، تو یہ الحمدللہ وظیفہ پڑھا، وہ موٹر سائیکل خود چھوڑ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کیمروں کی وجہ سے نقاب کے باوجود پہچانے گئے۔ لیکن میں ویسے آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے اندر اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا، یا حفیظ یا معید، اور ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے، اگر کسی کی بینائی چلی جائے یا کوئی عضو تلف ہو جائے تو اس کے لیے بھی یا حفیظ یا معید کے ساتھ انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز لٹانے پہ قادر ہے۔ تو یہ وظیفے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات میں اور ان میدان میں جو یہ میادین ہیں ان کے اندر آپ کو انشاءاللہ ضرور ریلیف ملے گی انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع آیا تو مزید کچھ وظائف آپ کے نظر کریں گے، تو سب ساتھی یہ شفا کے وظائف بھی اچھی طرح یاد کریں اور خود اپنے گھروں کے اندر اس کا ورد کریں، اور بچوں کو یاد کریں، خاص طور پہ اگر کسی کو درد ہو رہی ہے نا، درد ہو رہی ہے، بہت زیادہ پین ہے اور پین کلر اویلیبل نہیں ہے، تو بسم اللہ
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ، 7 دفعہ بسم اللہ 7 پڑھنی ہے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں۔ اور ایک وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کو بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کو کسی مشکل میں دیکھیں، کینسر کے مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں، کسی مہلک مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں، لیور کا بیمار ہے، یا کسی بھی پیشنٹ ہے، کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس بیماری میں آپ شکار نہیں ہونا چاہتے اور آپ مبتلا نہیں ہونا چاہتے، تو رسول اللہ نے اس کا کیا علاج بتایا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو بندہ کسی بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت زندگی بھر میں اس کو کبھی وہ بیماری نہیں لگاتا۔ ہاں محدثین نے یہ شرح کی ہے کہ جب مریض کی عیادت کر رہا ہو اس کے سامنے نہ پڑھے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو تو آپ پرسہ دینے گئے ہیں، اس کو تو آپ ریلیف دینے گئے ہیں، اس کی تو آپ مزاج پرسی کرنے گئے ہیں، اس کے لیے تو آپ دعا کرنے گئے ہیں، اس کو تو آپ ریلیکس کرنے گئے ہیں، کیا اس کے سامنے یہ دعا پڑھیں گے؟ ہاں اپنے منہ میں پڑھ لے، خاموشی سے پڑھ لے، جب وہ نہیں دیکھ رہا ہو کچھ پیچھے ہٹ کے یہ دعا پڑھنا بھی، یہ آداب بھی ایسے، تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بیماری آپ کو نہیں لگے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے جا رہا ہے، سمجھے ختم ہو گیا تقریباً۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں کرے۔ یہ بڑی عظمت کی رات ہے، جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ زمین پہ موجود ہوتا ہے اور آپ کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی رفاقت نصیب کرے۔ اتنا عظیم فرشتہ جو نبیوں کا رفیق تھا، امتیوں کے لیے بھی اتر آتا ہے ایک دن اور ان کی رفاقت میں ساری رات بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی رفاقت نصیب کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہم نے رمضان میں سیکھے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، آج 5-6 باتیں صرف اشارے کروں گا، آپ نے سمجھنا تیزی سے۔ یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول کب ہوتے ہیں؟ اعمال تو ہم نے سیکھ لیے، اعمال تو ہم نے کر لیے، وظائف بھی ہم نے سیکھ لیے، مختلف علماء نے آپ کے سامنے مختلف نیکیاں رکھی۔ یہ نیکیاں قبول کب ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے انگلیوں کے اوپر 5-6 اسباب اور وہ چیزیں گن لینی ہیں۔ پہلی بات، بنی الاسلام علی خمس، جو بندہ یہ 5 جو اسلام کے پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہو جائے نہیں ادا کرتے، آپ جتنی مرضی چاہے نیکیاں کرتے رہیں، آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نمبر 1، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ سننا چاہیں یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز موجود ہیں، وہاں سے سن سکتے ہیں یا علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے پلرز کے اوپر عمل کریں گے تو نامہ اعمال قائم ہوگا، تب آپ کو آپ کی نیکیاں فائدہ دیں گی۔ دوسری بات، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔